جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، آپ سمجھے، جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر دیا۔ کہ جس نے یہ کہا کہ وہ اس شے میں ہے، اس نے فرض کر لیا کہ اللہ اس شے میں ہے۔ اگر وہ شے نہ رہی مزہ کم جائے گا۔ اللہ کو کبھی کہیں فرض نہ کریں۔ اللہ کو جب بھی کہیں یہ کہیں وہ ایک حقیقت ہے، فرض نہیں کی جاتی حقیقت، حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے فرض کیے جاتے ہیں، فرض کر کے حقیقتوں کے پردے چاک کیے جاتے ہیں۔ جب حقیقت موجود ہو تو اسے فرض نہیں کیا جاتا۔ یہاں اللہ اگر حقیقت میں موجود ہے تو اسے فرض کرنے والے تم اور میں کون ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم تو اسے فرض نہیں کریں گے۔ جو پہلے سے حقیقت ہے، فرض کر کے بھی تو ہم نے حقیقت تک جانا ہے نا، تو پہلے حقیقت کو مان لو تو فرض کرنے کی ضرورت ہی کیوں کیا آپ نے؟ فرض کرنے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب حقیقتیں واضح نہ ہو، حقیقتیں منکشف نہ ہو۔ لیکن اگر حقیقتیں منکشف ہو تو فرض کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، فرض کیا ہی نہیں جاتا۔ تو یہاں اگر آپ نے یا کسی نے آپ نے غفلت میں یا اپنی عقل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ دعویٰ کر ہی دیا کہ وہ کس چیز میں ہے، تو اس نے فرض کر لیا اسی شے میں اللہ ہے۔ فرض کیوں کیا ہے؟ حقیقت نہیں جانتے آپ۔ حقیقت یہ ہے یہ شے تو کل بنی ہے، اس شے کا وجود تو کل آیا ہے، تو اس شے سے پہلے سے کیا وجود ہونے کی فرض کر رہے ہیں آپ؟ اس شے کو کیوں نہیں فرض کرتے؟ فرض کرنا ہے تو اس شے کو فرض کرو، اللہ کو فرض نہ کرو کہ اللہ کو فرض کرو کہ اس شے میں ہے وہ پہلے سے تھا، تم نے اسے فرض کر لیا، یہ زیادتی کی بات ہے۔ جو پہلے سے ہے تم اسے فرض نہیں کر سکتے، جو بعد میں آیا اسے فرض کرو۔ یہاں یہ ایک امکان غلط ہے، یہ غلط امکان ہے کہ ہم اللہ کو فرض کر رہے ہیں جو پہلے سے تھا، ہم اسے فرض نہیں کر سکتے۔ فرض کرنا ہے تو اسے کرو جس کی حقیقتیں ابھی منکشف نہیں ہیں، جو ابھی حقیقتوں تک پہنچا نہیں، یعنی مخلوق، اس کو فرض کرو۔ تو یہاں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، یعنی چیز ہے اور اس میں وہ ہے، تو اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا۔ اور جس نے یہ کہا وہ کس چیز پر ہے، اس نے اور جگہ اس سے خالی سمجھ لی۔ اب پہلے حصے میں تو یہ بات موجود ہے کہ یہ کہا گیا کہ وہ کس چیز میں ہے، تو پھر اسے فرض کر لیا گیا کہ فلاں چیز ہے اس میں اللہ ہے۔ تو پہلے حصے میں تو یہ ہے کہ آپ اسے فرض نہیں کر سکتے، وہ اس ضمن میں فرض نہیں کیا جا سکتا، اس ضمن میں اسے فرض سمجھنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ حقیقت ہے، اسے فرض نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے حصے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کسی چیز پر ہے، یعنی جس نے یہ کہا وہ کسی چیز پر ہے، اس نے اور جگہ اس سے خالی سمجھ۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں ڈبیا ہے، ڈبیا کے اوپر یہ اینک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں ڈبیا ہے، ڈبیا کے اوپر اینک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبیا الگ ہے، اینک الگ ہے، یہ دونوں الگ ہیں، تبھی تو میں نے ایک کے اوپر دوسرے کو رکھا۔ تو یہاں بھی اگر آپ کسی شے کے اوپر اللہ کو دلیل دے کر ثابت کریں گے کہ فلاں شے پر اللہ ہے،
تو وہ شے جس پر اللہ ہے وہ اللہ سے خالی ہو جائے. جس نے جو شے اللہ سے خالی کی اس نے اللہ کے سوا وہاں کسی کو آباد کیا. جس نے اللہ کے سوا کسی کو وہاں آباد کیا اس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا. اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا اس نے اللہ کی خلق ہونے کا حق ادا نہیں کیا. وہ مخلوق تھا اس نے اللہ کے سوا کسے مقام دیا. اب اس نے یہ کہہ دیا کہ اس چیز پر اللہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ اس چیز پر ہے تو وہ شے اللہ سے خالی ہے. تو وہاں اس نے کسی اللہ کے ساتھی کو بسا دیا ہے. جس نے اللہ کا ساتھی بنایا بے شک اس نے شرک کیا. اور جس نے شرک کیا بے شک اس نے ایک گناہ ایسا کیا جس کی تلافی ممکن نہیں ہے. تو یہاں ہمیں اس دلیل کے ساتھ اللہ کو ماننا ہے کہ نہ اللہ کسی شے میں فرض کریں آپ اور نہ کسی شے پر اسے رکھیں آپ, اس کے ظہور کو سمجھیں آپ کہ وہ شے اللہ سے خالی ہو جائے. بنیادی بات یہ ہے کہ جو میں بھی کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ ہے, ہوا نہیں, موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا. آپ میں یہ پوری کائنات یہ مخلوقات ساری وجود میں ہے لیکن عدم سے وجود